جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رجب بٹ، حیدر اور مان ڈوگر سمیت 7 نامعلوم افراد کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے، اور یہ ایف آئی آر ہوئی ہے عمر بٹ کی طرف سے۔ انہوں نے بولا کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے۔ رجب بٹ اور حیدر کے اوپر 9mm کا پسٹل پڑا ہے، جبکہ مان ڈوگر کے اوپر کلاشنکوف پڑی ہے۔ ان کے وکیل میاں بلال ایڈوکیٹ، جنہوں نے رجب بٹ کے پہلے بھی کیس کیا تھا، ایک فیم حاصل کرنے کے لیے ایک سارا معاملہ چلایا تھا، وہ اس ٹائم پہ عمر بٹ کے بھی وکیل ہیں، جبکہ تلا ریویو کے بھی وکیل ہیں۔ تلا ریویو کے اوپر بھی اس ٹائم پہ معاملات چل رہے ہیں، یہ وکیل اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، عمر بٹ کے معاملات بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور جہاں بھی کوئی بھی بندہ رجب بٹ کے اگینسٹ کسی قسم کے معاملات کرنا چاہتا ہے تو یہ وکیل وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے، رجب بٹ کے اگینسٹ کیسز کرتا ہے۔ خیر، عمر بٹ کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کریں تو عمر بٹ جس نے جنت مرزا کے تھرو فیم حاصل کیا، اس بندے کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جنت مرزا کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا، اس کے بعد بریک اپ ہوا۔ جنت مرزا نے اس کو چھوڑنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بار بار تنگ کرتا تھا۔ خیر، یہ اب کیسا بندہ ہے اگر ہم بات کریں اس سارے سینیریو میں، تو اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے یہ بات بولی تھی کہ میرے گھر پہ کوئی نہیں آیا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ میرے بوئے تے آئے نے، ٹھیک ہو گیا، آیا ہوں میں جان نہیں سی دینا۔ اگر میرے گھر پہ کوئی آتا تو میں نے اس کو جانے نہیں دینا تھا، میں انہوں جان نہیں سی دینا۔ یہ اس بندے کے خود کے الفاظ ہیں، لیکن ایف آئی آر میں بولتا ہے کہ یہ بندے میرے گھر آئے تھے مجھے مارنے کے لیے، 3 بندے یہ ہیں، 7 نامعلوم افراد ہیں، ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ میرے گھر مجھے مارنے کے لیے آئے تھے اور میری جان کو خطرہ ہے۔ دوسرا اس نے ایک اور بات بولی تھی کہ میں نے ایف آئی آر نہیں کرنی، میں ان کو خود جواب دوں گا، اور اس بندے نے ایف آئی آر بھی کر لی۔ مطلب یہ کہ یہ ایک دوغلا بندہ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ بندہ، اس کے بارے میں یہ بھی بولا جاتا ہے کہ رجب بٹ کے اوپر جو کلاشنکوف اور جو شیر کا بچہ تھا وائلڈ لائف کی طرف سے کیس ہوا، یہ اس میں بھی ملوث ہے۔ یہ رجب بٹ کی شادی میں تھا، کھایا پیا، پیسے پھینکے، دوستی یاری تھی، اس کے بعد اس نے اس قسم کی حرکتیں کی۔ مان ڈوگر اور اس کی لڑائی ہوئی تھی لائف کے اوپر۔ لیکن ویورز، یہاں پہ ہم بات کریں گے میاں بلال ایڈوکیٹ کی۔ یہ وکیل اس کوئی موقع نہیں چھوڑتا رجب بٹ کے خلاف۔ پہلے اس نے وہ جو نماز والا معاملہ تھا وہ اٹھایا تھا، وہیں سے سلسلہ چلا تھا رجب بٹ کے خلاف ایف آئی آروں کا۔ رجب بٹ چونکہ بہت فیم اس نے حاصل کر لیا تھا تو وہاں سے ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ میاں بلال کے بعد پھر کراچی کے اندر ایڈوکیٹ ریاض سولنگی نے رجب بٹ کے اوپر کیس کر لیا تھا، پھر ملتان میں ہو گیا تھا۔ اس طرح مختلف کیسز چلے تھے، لیکن اس کی ریزن یہی تھا میاں بلال ایڈوکیٹ۔ دوبارہ سے میاں بلال ایڈوکیٹ عمر بٹ کا وکیل بھی بن گیا ہے، اور وہ اس کے علاوہ تلا ریویو کا وکیل بھی بن گیا ہے۔ تلا ریویو کے اوپر بھی اس ٹائم پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، ECL میں اس کا نام پڑ چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میاں بلال ایڈوکیٹ دیکھ رہا ہے، اور جو چیز بھی رجب بٹ کے خلاف ہو رہی ہے وہ یہ ایڈوکیٹ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ رجب بٹ، مان ڈوگر اور حیدر کے گھر پہ چھاپے بھی پڑے، پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے، لیکن یہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو ویورز، اس سارے معاملے کو ہم دیکھیں، یہ معاملہ ٹک ٹاک کے اوپر چلا تھا، اور اچھا ایف آئی آر میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جی مجھے گالیاں دی گئی ہیں ٹک ٹاک لائیو کے اوپر، میری جان کو خطرہ ہے، میری عزت کو خطرہ ہے۔ یہ ساری باتیں عمر بٹ نے کی ہیں، کچھ باتیں خود سے لگا کے کی ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ لائیو کے اوپر جو لڑائی چلی تھی مان ڈوگر کی، پھر رجب بٹ کو اس میں گھسیٹا عمر بٹ نے رجب بٹ کی والدہ کے بارے میں بات کی تھی، اس کی بہن کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ بولا تھا کہ یہ فیملی دکھا کے آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جواب میں رجب بٹ نے جواب دیا تھا کہ بھائی آپ کیسے آئے ہو۔ عمر بٹ کا جو بھائی ہے علی بٹ، اس نے یہ بات بولی ہے کہ اس سارے معاملے سے میری فیملی کو دور رکھا جائے، یہ عمر بٹ کا اور رجب بٹ کا پرسنل میٹر ہے، آپس میں لگے رہے، لیکن میری فیملی کو دور رکھا جائے۔ عمر بٹ نے جو کیا وہ غلط تھا، جواب میں رجب بٹ کا جو ریئیکشن ہے وہ غلط تھا۔ لیکن ویورز، یہاں پہ میں کچھ باتیں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ وکیل کو دیکھیں، یہ وکیل کیوں ہر وہ کیس کرتا ہے جو رجب بٹ کے خلاف ہوتا ہے، چاہے وہ تلا ریویو کا کیس ہو، چاہے وہ نماز والا معاملہ تھا، جو بھی تھا رجب بٹ کے خلاف سب سے پہلے اس نے معاملہ اٹھایا تھا، جس کا رزلٹ یہ ملا کہ رجب بٹ اب تک کیسز فیس کر رہا ہے۔ ایون رجب بٹ کا اکاؤنٹ تک بند ہونے والا تھا، جس کے لیے اس کو اسلام آباد آنا پڑا تھا، اس نے اپنی بلاگ میں یہ بات بولی تھی۔ مان ڈوگر کی اگر ہم بات کریں تو مان ڈوگر وہ پرسنالٹی ہے جو لائیو پہ بیٹھتا ہے، لائیو سے پیسے کماتا ہے، اس نے دبئی جانا تھا، عمر بٹ کے ساتھ گالم گلوچ والا ایک سلسلہ وہاں پہ چل پڑا تھا۔ اب یہ مسئلہ عمر بٹ کا اور مان ڈوگر کا تھا، عمر بٹ نے رجب بٹ کو اس میں گھسیٹا، انوالو کیا، کیونکہ رجب بٹ اس کا دوست ہے مان ڈوگر کا، تو عمر بٹ نے بھی گالی گلوچ کی۔ اس کے علاوہ ماضی میں ہم نے دیکھا عمر بٹ کی کچھ ویڈیوز ہیں جس میں وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ عمر بٹ جس کی لڑکیوں کے ساتھ بھی دوستی ہے، لیکن یہاں پہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑ رہی ہے کہ عمر بٹ نے اب دھمکی کیا دی ہے رجب بٹ کو۔ عمر بٹ نے یہ بات بولی ہے، دیکھیں جی، میں نے اگر کوئی بات کی تو آپ کے گھر میں طلاق ہو جائے گی، آپ شادی شدہ بندے ہو، میں کنوارا بندہ ہوں، میں نے کسی قسم کی بھی کوئی بات کی تو آپ کے گھر میں مسئلہ پڑ جائے گا۔ آپ کے میں قصے کہانیاں شروع کروں اور آپ کے گھر برباد ہو۔ سب سے جو گندی بات کی ہے نا اس بندے نے، وہ یہ بات کی ہے، نہ تو میں زنائی ہوں، نہ تو بھائی میں چرسی ہوں، نہ تو میں شرابی ہوں، کہ بھائی نہ میں شرابی ہوں۔ یہ وہ رجب بٹ کو بول رہا ہے کہ جی نہ میں شرابی ہوں، نہ میں زانی ہوں، نہ میں چرسی ہوں۔ آپ میری بات سن کے سمجھ جاؤ، یعنی کہ وہ انڈائریکٹلی رجب بٹ کو بول رہا ہے کہ بھائی آپ شرابی بھی ہو، آپ زانی بھی ہو، آپ چرسی بھی ہو۔ دیکھیں، کچھ ٹائم پہلے آپ کی دوستی تھی، آپ رجب بٹ کی شادی پہ آئے ہو، آپ نے وہاں پہ پیسہ اڑایا، اگر رجب بٹ زانی تھا، شرابی تھا، واٹ ایور جو بھی تھا، تو آپ اس کی شادی، ایسے گندے بندے کی شادی پہ آپ کیوں جاتے ہو بھائی؟
جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر آپ کو آ کے باتیں ساری یاد آتی ہیں کہ یار رجب بٹ تو زانی ہے، شرابی ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. یہ بہت گھٹیا واہیات حرکت ہے. آپ نے FIR کرائی پسٹل کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھا، کلمے کے بعد آپ نے یہ بات بولی میرے گھر نہیں آئے تھے، آپ نے اس کے باوجود FIR کر دی. آپ نے بولا کہ بھائی میں نے FIR نہیں کروں گا، آپ نے FIR کر دی. جو بھی آپ نے گھٹیا حرکت کی، لیکن پرسنل کسی کی فیملی کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے رجب بٹ کی فیملی کو اٹیک کیا، اس کو زانی شرابی چرسی بولا. یار یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے، جو واہیات پھیلانی ہے، کم سے کم اس حد تک آپ نہ گرو کہ ایک دوسرے کی فیملیز پہ آپ بات کر رہے ہو. اس کو بول رہے ہو جی میں باتیں میں نے اگر ریویل کر دیں تو آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، آپ کی شادی ختم ہو جائے گی، آپ فیملی والے بندے ہو اور میں فیملی والا نہیں ہوں. مطلب اگر آپ فیملی والے نہیں ہو تو کیا آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ کیا آپ کا باپ اور آپ کی ماں آپ کی فیملی نہیں ہے؟ کیا ان کو فرق نہیں پڑتا آپ کوئی غلط حرکت کرتے ہو تو؟ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ شادی شدہ ہے، جس کی بیوی وہ فیملی ہے، جو کما رہا ہے اس کی فیملی نہیں ہے. جنت مرزا سے بھی انہی باتوں پہ اس بندے کا اختلاف تھا. جنت مرزا کی وجہ سے جو فیم آپ نے حاصل کیا تھا، اس کے بعد جنت مرزا نے چھوڑا. جنت مرزا بار بار یہ بات بول رہی ہے کہ شکر ہے میری صرف گھر میں بات ہوئی تھی، اس سے کوئی منگنی یا نکاح نہیں ہوا تھا. کل کو اگر میرا نکاح ہو کے اس سے طلاق ہو جاتی تو میرے لیے بڑے مسئلے بننے تھے. تو اچھا ہوا، میں ان لوگوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی. ان کی نیچر اور ہے، میری نیچر اور ہے. اور بھی کچھ باتیں اس نے کی ہے، لیکن یہ ان دونوں کو پرسنل میٹر، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن یہاں پہ اب پرچہ ہو چکا ہے، چھاپے پڑ چکے ہیں رجب بٹ کے اوپر، مان ڈوگر کے اوپر، حیدر کے اوپر اور 7 نامعلوم افراد کے اوپر. رجب بٹ یہ بات بولتا ہے کہ صبح 7 بجے مان ڈوگر میرے گھر آئے، کہتا ہے چلو چلو جی کہیں چلنا. میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہو رہا ہے، اور ہم تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے. کسی قسم کا اسلحہ پاس نہیں تھا. یہ ایک تھی لائیو کی لڑائی تھی، وہاں پہ جا کے مان ڈوگر نے لائیو آن کر کے وہاں پہ اس نے کال شال کی اور وہاں پہ یہ باہر نہیں نکلا. تینوں کیا فون بھی ذرا چپنے چیتے دے نال میں آ گیا. خیر ایک لڑائی چل رہی تھی، یہ لڑائی سلجھ سکتی تھی، ختم ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے. رجب بٹ، مان ڈوگر، حیدر کو تقریباً فیم مل چکا ہے. اب اس سارے معاملے سے عمر بٹ کو بھی فیم ملا ہے. عمر بٹ جتنا اس کیس کے اندر جائے گا اس کو فیم ملے گا. عمر بٹ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ فائدہ زیادہ دن نہیں چلے گا. جس طرح تلا ریویو نے کہانی ڈالی تھی نا، آج تلا ریویو پریشان ہے. آج اس کے چہرے کو آپ دیکھیں پریشانی نظر آ رہی ہے، لیکن کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس نے شارٹ کٹ مارا، اس نے ریکارڈنگ کی، نیگیٹیوٹی پھیلائی، اپنا ایک دوست کی ویڈیوز اوپر چلی گئیں. اس کے بعد سچائی تو ہمیشہ کھلتی ہے، ڈکیا ہے اس کے ساتھ بیٹھا. اس کے بعد آج اس پہ پرچے ہو چکی ہیں، اسل میں اس کا نام ڈل رہا ہے. پہلے وہ جو بڑا اچھل رہا تھا اس نے کچھ مسٹیک یہ تھی، اس نے بولا میرے باپ کو کرنٹ لگائے ہیں. دوسری سائڈ پہ ویڈیو میں اس کے باپ کو دیکھیں تو اس کا باپ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس نے بولا جی میرے باپ کو کرنٹ لگائی ہے، اب میں اپنے باپ کا نہیں ہوں گا اگر میں صلح کروں گا. لیکن جیسے ڈکی اس کے پاس آیا، اس نے ڈکی کے ساتھ صلح کر دی اور ساتھ بولتا کہ ندیم نانی والا یا رجب آتے تو میں ان سے بھی صلح کر لیتا. اس بات کو لے کے لوگوں نے کہا کہ یار پہلے تم لڑائی کر رہے ہو، ہم نے تمہارا ساتھ دیا، ہم دن رات جاگ کے آپ کے لیے ہم نے دعا کی کہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے، اور جب باری آئی کچھ کرنے کی تو آپ نے صلح کر لی. یعنی پہلے بڑی بڑی باتیں کی، لوگوں کو انگیج کیا، بعد میں صلح کر لی. تو اس بات پہ لوگ خفا تھے تلا ریویو سے. تو تلا ریویو اس کے بعد ڈیفیم ہونا شروع ہوا. آج وہ خود، لیکن میاں بلال ایڈوکیٹ نے اس کو اس کیس کر رہا ہے، اس کو تسلیاں دے رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں وکلا کی، میں سب وکلا کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو میاں بلال ایڈوکیٹ ہو گئے، ریاض سولنگی ہو گئے، 2-3 قسم کے وکیل ہو گئے، یہ جو وکلا ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ بڑکاتے ہیں. یہ بولتے ہیں جی آپ کا کیس ہم کریں گے، ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں. ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہیں، فین فالوئنگ لیتے ہیں اور یہ بات بولتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلانا. لیکن آپ لوگوں نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. آپ جب ان کی باتوں میں آؤ گے آپ خراب ہو گئے. جو بندہ بھی ان کی باتوں میں آیا وہ خراب ہوا ہے. دیکھیں رجب بٹ کو، رجب بٹ کے خلاف تھا یہ وکیل. ٹائم آنے پہ رجب بٹ نے علماء کو بٹھا کے معاملہ سالو کیا. اس کے بعد یہ سائڈ پہ وہ دوسرا وکیل آ گیا. لیکن یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. آپ پلیز کسی طرح ان کی باتوں میں نہ آؤ. تلا ریویو کو چاہیے سارے معاملے کو ختم کرے، ایک ویڈیو ڈالے، ویڈیو ڈال کے معافی مانگے اور بولے کہ بھائی ندیم نانی والا، رجب بٹ ڈکی بھائی کے علاوہ جن لوگوں کی وجہ سے میں ہٹ کیا میں نے ان کو، تو ان لوگوں سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں. اس معاملے کو مکائے، وہ اچھا رہے گا، اس کو فائدہ ہوگا. دوسری سائڈ پہ اب یہ جو آ گیا عمر بٹ کا معاملہ، تو عمر بٹ اس معاملے کو کچھ دن گھسیٹے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بٹ کو بھی فیم چاہیے. اس کے پاس اس لیول کا فیم نہیں ہے، اس کو بھی فیم چاہیے. اس بات سے اس کو فیم مل چکا ہے. ہر بندہ اب عمر بٹ کو جاننے لگ گیا. عمر بٹ اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن نیگیٹو وے سے جب آپ فائدہ اٹھاتے اس کے دن تھوڑے ہوتے ہیں. عمر بٹ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. 2-4 دن 5 دن مہینہ اس کو فیم رہے گا، اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی، وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا. تو ویورز یہ ساری باتیں تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا عمر بٹ کے بارے میں، تلا ریویو کے بارے میں، میاں بلال کے بارے میں، کہ بھائی یہ جو سارے لوگ اس ٹائم پہ فیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی ویڈیو کو اگنور مار سکتے ہیں. رجب بٹ کے لیے اس ٹائم پہ مشکلات ضرور بڑھ گئی ہیں. آج رجب بٹ کے گھر راشن ڈرائیو بھی تھی، گھر سے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ ہوا رمضان والا. اس کے علاوہ رجب بٹ کے لیے پریشانی ہے، حیدر کے لیے، مان ڈوگر کے لیے بھی ہے. حیدر و مان ڈوگر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن رجب بٹ ولاگ بناتا ہے ڈیلی، تو اس کے لیے کچھ مسائل ضرور ہیں. پھر فیملی ایشو ہوتے ہیں، شادی شدہ بندہ. خیر بہت ساری چیزیں میں نیکسٹ ویڈیو میں اب آپ کو بتاؤں گا.
جو ہماری نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں بتاؤں گا میاں بلال ایڈوکیٹ کے بارے میں, طلع ریویو کے بارے میں, کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.